اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزہ داری تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے جس طرح سے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر فرض کی گئی تھی، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، باتقوا بن جاؤ، خدا سے خوف کھانے والے بن جاؤ۔ ماہ رمضان کے یہ ایام ہے، ایک مہینہ ہے، فرصت ہے۔ سوال جو ہمارے پاس بنیادی ہے وہ یہی ہے کہ خداوند کریم ان احکام کو، اس تشریع کو، اس شریعت کو کیوں نازل کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک جو فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک حکمت اس کی جو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان کے ذریعے یا دوسرے جو احکام الہی ہیں ان کے ذریعے خداوند کریم انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ انسان کی آزمائش ہے، انسان کا امتحان ہے۔ اب امتحان کا فلسفہ اور امتحان کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے تعلیمی نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب ایک بچے سے امتحان لیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان کے ذریعے وہ اگلے درجے میں داخل ہو جائے، اگلی کلاس میں پہنچ جائے۔ امتحان الہی کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان آزمائش کے ذریعے، جب خدا انسان کو اس ابتلا میں ڈال دیتا ہے، اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس آزمائش کے ذریعے انسان کو خداوند کریم ایک درجے سے، ایک مرحلے سے انسانیت کے دوسرے مرحلے میں داخل کرتا ہے۔ قرآن جیسے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خداوند انسان کو آزماتا ہے خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے۔ اب بھوک کا ذکر ابتدا میں ہے، خوف کے فوراً بعد بھوک کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو تربیتی آثار ہیں اس میں بھوک کا سب سے بڑا یا بہت بڑا ایک کردار ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے خوف کے بعد فوراً بھوک کا ذکر کیا ہے، اور ماہ رمضان میں انسان اسی بھوک کو برداشت کرتا ہے، اور جب انسان اس بھوک کو برداشت کرتا ہے خداوند کریم کے لیے، اس کے مخلصاً اور اخلاصاً للہ برداشت کرتا ہے، تو خداوند کریم اس کو انسانیت کے ایک مرحلے سے نکال کر دوسرے مرحلے میں داخل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک بالقوہ، انسان کے اندر استعداد ہے آدم بننے کی۔ انسان مختلف مراحل طے کر کے انسان آدم بن جاتا ہے، اور اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب خداوند آواز دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یہ آدمیت کا مرحلہ انسان مرحلہ بمرحلہ طے کرتا ہے، مختلف آزمائشوں سے اور مختلف امتحانوں سے گزر کے انسان اس آدمیت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند کریم نے یہ جو ماہ رمضان رکھا ہے یہ ہمارے لیے امتحان اور ابتلا کا باعث ہے۔ اس امتحان اور اس آزمائش کے ذریعے ہم انسانیت کا ایک مرحلہ طے کر کے بالا تر مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، تاکہ ہم بالآخر اس مرتبہ آدمیت تک پہنچ جائے کہ جہاں پر خداوند کریم فرشتوں کو اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس انسان کے سامنے سجدہ کرے، جس مقام کو قرآن نے مقام ولایت کا نام دیا۔ لہٰذا یہ آزمائش، یہ امتحانات باعث بنتی ہے کہ انسان اس مقام ولایت کی طرف حرکت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔